بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجہ سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں باڑ اکھاڑنے پر جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چین کا موقع پر چھکا، اس نے جدید تباہ کن ہتھیار پاکستان کے حوالے کر دیے ہیں۔ بھارتی نیوی پر سختہ طاری ہے، عمران خان خود چین پہنچ چکے ہیں۔ اب الیکشن بھی ہوں گے، مہنگائی بھی ختم ہوگی۔ ترکی کا سعودی عرب سے مکہ اور مدینہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ طیب اردوغان نے دورہ بھی کیا ہے۔ مراد علی شاہ نے پاکستان توڑنے کی دھمکی کیوں دی؟ تیل مافیا ظلم پر ظلم کر رہا ہے۔ J-10 ہتھیار اسرائیلی ٹیکنالوجی سے بنائے گئے ہیں۔ اسرائیلی اگر مسجد اقصی کی طرف گئے تو ان ہتھیاروں سے پاکستان ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے خفیہ دستاویزات لیک ہو گئی، اس میں ایران پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تمہارے شاطر دماغ 24 گھنٹے حملے کی باتیں سوچتے ہیں، بس آرڈر کا انتظار کرتے ہو۔ پاکستان کے لیے اب خوشخبری ہے، پاکستان پر تمام تر پابندیاں ختم، پاکستان کے لیے عالمی دروازے کھل چکے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کے لیے دبئی سے ایئر بیس استعمال کرنے کی ڈیل کی، جو کہ ناکام ہوئی ہے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ مسلم ملک اپنے مسلم بھائی پر حملہ کرنے کے لیے یہودی کو پناہ کیوں دیتا؟ شکر ہے کچھ غیرت باقی ہے، نہیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مری میں افسوسناک واقعے نے سب کو پریشان کر دیا، خاموش انتظامیہ تماشا دیکھتی رہ گئی۔ مری میں جن پر مصیبت آئی، ان سے پیر صاحب کا اظہار افسوس، ان کے لواحقین کو صبر کی تلقین، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ شہباز شریف کے مگرمچھ والے آنسو ہیں۔ نون لیگ کو 35 سال ہو گئے ہیں، جب یہ وزیر اعلیٰ تھا تب سیلاب آئے تو یہ کیپ اور پلاسٹک کے بوٹ پہن کر کمانڈو بن جاتا۔ گزشتہ 20 سال میں ان دونوں بھائیوں نے سیاست کا بیڑا غرق کیا ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، اسرائیل اور سارے یہودی، ان کو ایک چیز چبھتی ہے، وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں۔ چین کا واضح پیغام، انتقام کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ یہ یہودی پاکستان اور ایران کی میزائلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور ملک بہت جلد ایٹمی ملک بننے والا ہے، حیران کن ٹیکنالوجی لے کر آئے گا۔ ایران کا القہار میزائل بہت شاندار ہے۔ مافیا سمیت کافی ملزمان کو ٹھکانے لگانے کے معاملات سامنے آ گئے۔ نواز شریف کی وطن واپسی تو ہوگی، لیکن وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ عمران خان نے جیل کی صفائی کا حکم دے دیا ہے۔ روسی قبضے سے پاکستان کو فائدہ ہے، اس پر ترکی کی ثالثی کی پیشکش کے لیے امریکہ سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ امریکہ وارننگ دے رہا ہے، اگلی باری پھر خان کی ہے۔ امریکہ نے پاکستان سے دوستی بس اپنے مطلب کے لیے کی تھی۔ عالمی دہشت گردی کے نیٹ ورک پر پاکستان اور چین، ایران کے لیے وارننگ جاری کی گئی۔ IMF نے پاکستان کے لیے $6 ارب کے جائز قرضے کے معاملات کلیئر کر دیے۔ پاکستان اور چین بھارت کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے والے ہیں۔ بارڈر پر ہتھیار پہنچ چکے ہیں، تبت میں بھی، گلوان میں بھی، لداخ میں بھی، کارگل کے مقام پر اور کشمیر کے بارڈر پر بے تحاشا اسلحہ پہنچ چکا ہے۔ پاکستان اور چین تیار ہیں۔ بھارتی فوج اتنا بھاری اسلحہ دے کر فرار ہو چکی ہے، کئی کلومیٹر تک کا رقبہ خالی کر دیا ہے۔ سارے اتحادی ملک اب امریکہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ بھارت منتے ترلے کر رہا ہے، کفر کا سر کچل دیا جائے گا۔ اگلے آرمی چیف کے لیے خان نے بہت خطرناک چال چل دی ہے، آرمی چیف کی سیٹ بھی فٹ کر دی گئی۔ جنرل باجوہ نے رانا ثناء اللہ کی چترول کر دی، وزیر اعظم کے دشمن کی چترول کر دی۔ ان کے منصوبے ادھورے رہ گئے۔ افغانستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ مری میں بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ پٹھان اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، یہودی تو بزدل ہے۔ جب پاک فوج سے ٹاکرا ہوا تو ہم آپ کو ٹائٹ کر دیں گے۔ اب پاکستان کو گھورنے لگے ہیں۔ اگر پاکستان ان کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، ان کی سرزمین کی رکھوالی کی، ان کو پاکستان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کچھ کیا تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ چین ہر معاملات میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ سی پیک پاکستان کا وہ منصوبہ ہے جو پاکستان کو ترقی دے گا۔ سی پیک سب یہودیوں کو چبھ رہا ہے۔ ایاز صادق کہتا ہے عمران خان کرپشن میں ملوث ہے۔ یہ ایاز صادق کبھی صادق نہیں ہے۔ مریم نواز نااہل ہے، پھر بھی استعفیٰ مانگتی پھرتی ہے۔ زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے رضامند ہے، لیکن پہلے عمران خان کو ہٹاؤ۔ خان نے ان کی روزی پر لات ماری ہوئی ہے۔ سیاسی گیم میں نیا موڑ، نون لیگ PDM سے علیحدہ ہو گئی، مولانا کی دوڑیں لگ گئی۔ مولانا کو چند پیسے مل گئے تو مولانا اب نشے میں ہے۔ 2 لوگ حج کے لیے گئے، جب سعودی عرب پہنچے وہاں ایک بازار میں گئے، ان کے پاس کھوٹے سکے تھے، بازار میں کھوٹے سکے نہ چلے۔ پھر وہ بندے مدینہ پہنچے، وہاں نماز ادا کی، روزہ رسول پر حاضری دی۔ اس کے بعد مدینہ کے بازار میں گئے، وہاں کھوٹے سکے چلائے تو ایک تاجر نے وہ سکے لے لیے، ان کے پاس مزید بھی تھے تو تاجر نے وہ بھی لے لیے۔ جو انہوں نے خریدنا تھا خرید لیا۔ جب حج ہو گیا تو وہ واپس آئے پاکستان، اپنے استاد کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنایا تو اس کے استاد نے کہا کہ کھوٹے سکے مدینے ہی چلتے ہیں، اس نے تمہارا دل نہیں توڑا،
बहुत और खोटे सिक्के ले लिए। इस बंदे ने सारे खोटे सिक्के जमा कर लिए थे। जब इसकी मौत का वक्त आया तो इसने सारे खोटे सिक्के पास रख लिए। जब इजराइल आया तो इस ताजर ने फरियाद की कि मैंने सारी जिंदगी खोटे सिक्के जमा किए हैं, और अल्लाह दोनों जहानों के मालिक, मुझ खोटे को भी अब संभाल ले। अल्लाह ने इसकी मगफरत कर दी। ये एशिया जो है इसमें नाकिस पॉलिसी है। कुछ नाकिस लोग इख्तियार पर बैठे हैं जैसे मोदी। ये काम का कच्चा है, ये एशिया का सत्यानाश करवा देगा। भारत खुद खतरे में है, इसकी आवाम खतरे में है। सितंबर से पहले भारत की फौज के सरबराह थर्ड टैंक को किनारे पर करो। एशिया में 4 दिन तक सूरज नहीं निकलेगा। यूरोप की भी आधी आबादी खत्म हो जाएगी। ऐसा खतरनाक वायरस आने वाला है जो अमेरिका में आबादियां खत्म कर देगा। 1999 से पीर साहब कह रहे हैं अमेरिका पर शाब साकिब गिरेगा। अमेरिका समंदर में जजीरे के तौर पर सामने आया है, इस पर शाब साकिब गिरेगा। हर चीज की एक हद होती है, जब हद खत्म होती है तो अल्लाह हिसाब किताब लेना शुरू कर देते हैं। जो बाइडेन भी हुकूमत के काबिल नहीं है। तीसरी आलमी जंग में 90% दुनिया खत्म होगी। सऊदी अरब में जो माहौल बन रहा है, आलमी जंग सर पर खड़ी है, गज़वा हिंद भी सर पर खड़ा है। यहूदी मुल्क बहुत बड़े साजिशी है, जंग करना इनके बस की बात नहीं। जंग सिर्फ मुस्लिम मुल्क लड़ सकते हैं। तिब्बत में बहुत सारे फौजी के दस्ते नजर आते हैं, रडार मिसाइल सब लग चुका है। भारत को घेर लिया है। चीन ने इतना सारा असला जमा कर लिया है। चीन की फौज में बहुत जोश है, पहाड़ों पर फौज जमा है। 2022 पाकिस्तान और चीन के दोनों के लिए खुशहाली का साल है। तालिबान की कल ठिकाने पर आ गई। जनरल बाजवा ने 2 टोक पैगाम दिया है, लेकिन ये बाज नहीं आने वाले। ये सुपर पावर को शिकस्त देकर आए हैं। ये पाकिस्तान को कुछ नहीं समझ रहे। यहूदी तो बुज़दिल है, ये मुल्क के वफादार नहीं है, पैसे के वफादार हैं, बाढ़ उखाड़ कर स्मगलिंग करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल पीर पिंजर सरकार की नजर में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।